زبور کی تیسری کتاب زبور 73۔ آصف کا مزمور۔ بے شک خدا اسرائیل پر یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے، لیکن میرے پاؤں تو پھسلنے کو تھے، میرے قدم قریباً لغزش کھا چکے تھے، کیونکہ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا تو مغروروں پر حسد کرتا تھا، اس لیے کہ ان کی موت میں جان کنی نہیں، بلکہ ان کی قوت بنی رہتی ہے۔ وہ اور آدمیوں کی طرح مصیبت میں نہیں پڑتے، نہ اور لوگوں کی طرح ان پر آفت آتی ہے، اس لیے غرور ان کے گلے کا ہار ہے، گویا وہ ظلم سے ملبس ہیں، ان کی آنکھیں چربی سے ابری ہوئی ہیں، ان کے دل کے خیالات حد سے بڑھ گئے ہیں، وہ ٹھٹھا مارتے اور شرارت سے ظلم کی باتیں کرتے ہیں، وہ بڑا بول بولتے ہیں، ان کے منہ آسمان پر ہیں اور ان کی زبانیں زمین کی سیر کرتی ہیں، اس لیے اس کے لوگ اس طرف رجوع ہوتے ہیں اور جی بھر کر پیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کو کیسے معلوم ہے، کیا حق تعالیٰ کو کچھ علم ہے؟ ان شریروں کو دیکھو، یہ سدا چین سے رہتے ہوئے دولت بڑھاتے ہیں۔ یقیناً میں نے ابس اپنے دل کو صاف اور اپنے ہاتھوں کو پاک کیا، کیونکہ مجھ پر دن بھر آفت رہتی ہے اور میں ہر صبح تنبیہ پاتا ہوں۔ اگر میں کہتا کہ یوں کہوں گا تو تیرے فرزندوں کی نسل سے بے وفائی کرتا۔ جب میں سوچنے لگا کہ اسے کیسے سمجھوں تو یہ میری نظر میں دشوار تھا، جب تک کہ میں نے خدا کے مقدس میں جا کر ان کے انجام کو نہ سوچا۔ یقیناً تو ان کو پھسلنی جگہوں میں رکھتا ہے اور ہلاکت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ وہ دم بھر میں کیسے اجڑ گئے، وہ حادثوں سے بالکل فنا ہو گئے، جیسے جاگ اٹھنے والا خواب کو، ویسے ہی تو اے خداوند جاگ کر ان کی صورت کو ناچیز جانے گا، کیونکہ میرا دل رنجیدہ ہوا اور میرا جگر چھد گیا تھا، میں بے عقل اور جاہل تھا، میں تیرے سامنے جانور کی مانند تھا، تو بھی میں برابر تیرے ساتھ ہوں۔ تو نے میرا داہنا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، تو اپنی مصلحت سے میری رہنمائی کرے گا اور آخر کار مجھے جلال میں قبول فرمائے گا۔ آسمان پر تیرے سوا میرا کون ہے، اور زمین پر تیرے سوا میں کسی کا مشتاق نہیں۔ گو میرا جسم اور میرا دل زائل ہو جائیں، تو بھی خدا ہمیشہ میرے دل کی قوت اور میرا بکھرا ہے، کیونکہ دیکھ وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے۔ تو نے ان سب کو جنہوں نے تجھ سے بے وفائی کی ہلاک کر دیا ہے، لیکن میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں۔ میں نے خداوند خدا کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے، تاکہ تیرے سب کاموں کا بیان کروں۔ تیسری زبور 74۔ آصف کا مشکیل۔ اے خدا، تو نے ہم کو ہمیشہ کے لیے کیوں ترک کر دیا؟ تیری چراگاہ کی بھیڑوں پر تیرا قہر کیوں بھڑک رہا ہے؟ اپنی جماعت کو جسے تو نے قدیم سے خریدا ہے، جس کا تو نے فدیہ دیا تاکہ تیری میراث کا قبیلہ ہو، اور کوہ صیون کو جس پر تو نے سکونت کی ہے یاد کر۔ اپنے قدم دائمی کھنڈروں کی طرف بڑھا، یعنی ان سب خرابیوں کی طرف جو دشمن نے مقدس میں کی ہیں۔ تیرے مجمع میں تیرے مخالف گرجتے رہے ہیں، نشان کے لیے انہوں نے اپنے ہی جھنڈے کھڑے کیے ہیں۔
وہ ان آدمیوں کی مانند تھے جو گنجان درختوں پر کلہاڑے چلاتے ہیں، اور اب وہ اس کی ساری نقش کاری کو کلہاڑی اور ہتھوڑوں سے بالکل توڑ ڈالتے ہیں۔ انہوں نے تیرے مقدس میں آگ لگا دی ہے، وہ تیرے نام کے مسکن کو زمین تک مسمار کر کے ناپاک کیا ہے، اور تیرے نام کے مسکن کو زمین تک مسمار کر کے ناپاک کیا ہے۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا ہے، ہم ان کو بالکل ویران کر ڈالیں۔ انہوں نے اس ملک میں خدا کے سب عبادت خانوں کو جلا دیا ہے۔ ہمارے نشان نظر نہیں آتے، اور کوئی نبی نہیں رہا، اور ہم میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ حال کب تک رہے گا۔ اے خدا، مخالف کب تک طعنہ زنی کرتا رہے گا؟ کیا دشمن ہمیشہ تیرے نام پر کفر بکتا رہے گا؟ تو اپنا ہاتھ کیوں روکتا ہے؟ اپنا داہنا ہاتھ بغل سے نکال اور فنا کر۔ خدا قدیم سے میرا بادشاہ ہے، جو زمین پر نجات بخشتا ہے۔ تو نے اپنی قدرت سے سمندر کے 2 حصے کر دیے، تو پانی میں اژدہوں کے سر کچلتا ہے۔ تو نے لویاتان کے سر کے ٹکڑے کیے، اور اسے بیابان کے رہنے والوں کی خوراک بنایا۔ تو نے چشمے اور سیلاب جاری کیے، تو نے بڑے بڑے دریاؤں کو خشک کر ڈالا۔ دن تیرا ہے، رات بھی تیری ہی ہے، نور اور آفتاب کو تو ہی نے تیار کیا۔ زمین کی تمام حدود تو ہی نے ٹھہرائی ہیں، گرمی اور سردی کے موسم تو ہی نے بنائے۔ اے خداوند، اسے یاد رکھ کہ دشمن نے طعنہ زنی کی ہے، اور بے وقوف قوم نے تیرے نام کی تکفیر کی ہے۔ اپنی فاختہ کی جان کو جنگلی جانور کے حوالے نہ کر، اپنے غریبوں کی جان کو ہمیشہ کے لیے بھول نہ جا۔ اپنے عہد کا خیال فرما، کیونکہ زمین کے تاریک مقام ظلم کے مسکنوں سے بھرے ہیں۔ مظلوم شرمندہ ہو کر نہ لوٹیں، غریب اور محتاج تیرے نام کی تعریف کریں۔ اٹھ اے خدا، آپ ہی اپنی وکالت کر۔ یاد کر کہ احمق دن بھر تجھ پر کیسی طعنہ زنی کرتا ہے۔ اپنے دشمنوں کی آواز کو بھول نہ جا، تیرے مخالفوں کا ہنگامہ برپا ہوتا رہتا ہے۔ تیسری زبور 75۔ میر مغنی کے لیے التشہیت کے سر پر آصف کا مزمور یعنی گیت۔ اے خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، کیونکہ تیرا نام نزدیک ہے۔ لوگ تیرے عجیب کاموں کا ذکر کرتے ہیں۔ جب میرا معین وقت آئے گا تو میں راستی سے عدالت کروں گا۔ زمین اور اس کے سب باشندے گزار ہو گئے ہیں، میں نے اس کے ستونوں کو قائم کر دیا ہے۔ میں نے مغروروں سے کہا، غرور نہ کرو، اور شریروں سے کہ سینگ اونچا نہ کرو، اپنا سینگ اونچا نہ کرو، گردن کشی سے بات نہ کرو، کیونکہ سرفرازی نہ تو مشرق سے، نہ مغرب سے، اور نہ جنوب سے آتی ہے، بلکہ خدا ہی عدالت کرنے والا ہے۔ وہ کسی کو پست کرتا ہے اور کسی کو سرفرازی بخشتا ہے، کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں پیالہ ہے اور میں جھاگ والی ہے۔ وہ ملی ہوئی شراب سے بھرا ہے، اور خداوند اسی میں ہے، اسی میں سے انٹھیلتا ہے۔ بے شک اس کی تلچھٹ زمین کے سب شریر نچوڑ نچوڑ کر پئیں گے، لیکن میں تو ہمیشہ ذکر کرتا رہوں گا۔ میں یعقوب کے خدا کی مدح سرائی کروں گا، اور میں شریروں کے سب سینگ کاٹ ڈالوں گا، لیکن صادقوں کے سینگ اونچے کیے جائیں گے۔ تیسری زبور 76۔ میر مغنی کے لیے
تاردار سازوں کے ساتھ آصف کا مزمور یعنی گیت۔ خدا یہودا میں مشہور ہے، اس کا نام اسرائیل میں بزرگ ہے۔ سالم میں اس کا خیمہ ہے اور سیون میں اس کا مسکن۔ وہاں اس نے برق کمان کو اور ڈھال اور تلوار اور سامان جنگ کو توڑ ڈالا۔ تو جلالی ہے اور شکار کے پہاڑوں سے شاندار ہے۔ مضبوط دل لٹ گئے، وہ گہری نیند میں پڑے ہیں، اور زبردست لوگوں میں سے کسی کا ہاتھ کام نہ آیا۔ اے یعقوب کے خدا، تیری جھڑکی سے رتھ اور گھوڑے دونوں پر موت کی نیند طاری ہے۔ وقت تجھ ہی سے ڈرنا چاہیے، اور تیرے قہر کے وقت کون تیرے حضور کھڑا رہ سکتا ہے؟ تو نے آسمان پر سے فیصلہ سنایا، زمین ڈر کر چپ ہو گئی۔ جب خدا عدالت کرنے کو اٹھا تاکہ زمین کے سب حلیموں کو بچا لے، بے شک انسان کا غضب تیری ستائش کا باعث ہوگا، اور تو غضب کے بقیے سے کمر بستہ ہوگا۔ خداوند اپنے خدا کے لیے منت مانو اور پوری کرو، اور سب جو اس کے گرد ہیں وہ اسی کے لیے جس سے ڈرنا واجب ہے ہدیے لائیں۔ وہ عمرہ کی روح کو قبض کرے گا، وہ زمین کے بادشاہوں کے لیے معیب ہے۔ تیسری زبور 77۔ میر مغنی کے لیے یدوتون کے طور پر آصف کا مزمور۔ میں بلند آواز سے خدا کے حضور فریاد کروں گا، خدا ہی کے حضور بلند آواز سے، اور وہ میری طرف کان لگائے گا۔ اپنی مصیبت کے دن میں نے خداوند کو ڈھونڈا، میرے ہاتھ رات کو پھیلے رہے اور ڈھیلے نہ ہوئے، میری جان کو تسکین نہ ہوئی۔ میں خدا کو یاد کرتا ہوں اور بے چین ہوں، میں واویلا کرتا ہوں اور میری جان نڈھال ہے۔ تو میری آنکھیں کھلی رکھتا ہے، میں ایسا بیتاب ہوں کہ بول نہیں سکتا۔ میں گزشتہ ایام پر یعنی قدیم زمانے کے برسوں پر سوچتا رہا۔ مجھے رات کو اپنا گیت یاد آتا ہے، میں اپنے دل ہی میں سوچتا ہوں، میری روح بڑی تفتیش میں لگی ہے۔ کیا خداوند ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا؟ کیا وہ پھر کبھی مہربان نہ ہوگا؟ کیا اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے جاتی رہی؟ کیا اس کا وعدہ ابد تک باطل ہو گیا؟ کیا خدا کرم کرنا بھول گیا؟ کیا اس نے قہر سے اپنی رحمت روک لی؟ پھر میں نے کہا، یہ میری ہی کمزوری ہے۔ میں تو حق تعالیٰ کی قدرت کے زمانے کو یاد کروں گا، میں خداوند کے کاموں کا ذکر کروں گا، کیونکہ مجھے تیرے قدیم عجائب یاد آئیں گے۔ میں تیری ساری صنعت پر دھیان کروں گا اور تیرے کاموں کو سوچوں گا۔ اے خدا، تیری راہ مقدس میں ہے، کون سا دیوتا خدا کی مانند بڑا ہے؟ تو وہ خدا ہے جو عجیب کام کرتا ہے۔ تو نے قوموں کے درمیان اپنی قدرت ظاہر کی، تو نے اپنے بازو سے اپنی قوم یعنی یعقوب اور بنی یوسف کو فدیہ دے کر چھڑایا ہے۔ اے خدا، سمندروں نے تجھے دیکھا، سمندر تجھے دیکھ کر ڈر گئے، گہراؤ بھی کانپ اٹھے۔ بدلیوں نے پانی برسایا، افلاک سے آواز آئی، تیرے تیر بھی چاروں طرف چلے، بھگولے میں تیرے رات کی آواز تھی۔ برق نے جہان کو روشن کر دیا، زمین لرزی اور کانپی۔ تیری راہ سمندر میں ہے، تیرے راستے بڑے سمندروں میں ہیں، اور تیرے نقش قدم نامعلوم ہیں۔ تو نے موسیٰ اور ہارون کے وسیلے سے گلے کی طرح اپنے لوگوں کی رہنمائی کی۔ تیسری زبور 78۔ آصف کا مشکیل۔ اے میرے لوگو، میری شریعت کو سنو، میرے منہ کی باتوں پر کان لگاؤ۔ میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم معمے کہوں گا۔
جن کو ہم نے سنا اور جان لیا اور ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا، اور جن کو ہم ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے، بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی قدرت اور عجائب جو اس نے کیے بتائیں گے، کیونکہ اس نے یعقوب میں ایک شہادت قائم کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی، جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دیں، تاکہ آئندہ پشت یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں گے ان کو جان لیں، اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں کہ وہ خدا پر آس رکھیں اور اس کے کاموں کو بھول نہ جائیں، بلکہ اس کے حکموں پر عمل کریں اور اپنے باپ دادا کی طرح سرکش اور باغی نسل نہ بنے، ایسی نسل جس نے اپنا دل درست نہ کیا اور جس کی روح خدا کے حضور وفادار نہ رہی۔ بنی افرائیم مسلح ہو کر اور کمانے رکھتے ہوئے لڑائی کے دن پھر گئے، انہوں نے خدا کے عہد کو قائم نہ رکھا اور اس کی شریعت پر چلنے سے انکار کیا، اور اس کے کاموں کو اور اس کے عجائب کو جو اس نے ان کو دکھائے تھے بھول گئے۔ اس نے ملک مصر میں دوہن کے علاقے میں ان کے باپ دادا کے سامنے عجیب و غریب کام کیے۔ اس نے سمندر کے 2 حصے کر کے ان کو پار اتارا اور پانی کو تودا کی طرح کھڑا کر دیا۔ اس نے دن کو بادل سے ان کی رہبری کی اور رات بھر آگ کی روشنی سے۔ اس نے بیابان میں چٹانوں کو چیرا اور ان کو گویا بحر سے خوب پلایا۔ اس نے چٹان میں سے ندیاں جاری کیں اور دریاؤں کی طرح پانی بہایا، تو بھی وہ اس کے خلاف گناہ کرتے ہی گئے اور بیابان میں حق تعالی سے سرکشی کرتے رہے، اور انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق کھانا مانگ کر اپنے دل میں خدا کو آزمایا، بلکہ وہ خدا کے خلاف بکنے لگے اور کہا، کیا خدا بیابان میں دسترخوان بچھا سکتا ہے؟ دیکھو، اس نے چٹان کو مارا تو پانی پھوٹ نکلا اور ندیاں بہنے لگیں۔ کیا وہ روٹی بھی دے سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے لوگوں کے لیے گوشت مہیا کر دے گا؟ بس خداوند سن کر غضبناک ہوا اور یعقوب کے خلاف آگ بھڑک اٹھی اور اسرائیل پر قہر ٹوٹ پڑا، اس لیے کہ وہ خدا پر ایمان نہ لائے اور اس کی نجات پر بھروسہ نہ کیا۔ تو بھی اس نے افلاک کو حکم دیا اور آسمان کے دروازے کھولے اور کھانے کے لیے ان پر من برسایا اور ان کو آسمانی خوراک بخشی۔ انسان نے فرشتوں کی غذا کھائی، اس نے کھانا بھیج کر ان کو آسودہ کیا۔ اس نے آسمان پر پروا چلائی اور اپنی قدرت سے دکنا بہائی۔ اس نے ان پر گوشت کو خاک کی مانند برسایا اور پرندوں کو سمندر کی ریت کی مانند، جن کو اس نے ان کی خیمہ گاہ میں ان کے مسکنوں کے آس پاس کھرایا۔ بس وہ کھا کر خوب سیر ہوئے اور اس نے ان کی خواہش پوری کی، وہ اپنی خواہش سے باز نہ آئے، اور ان کا کھانا ان کے منہ ہی میں تھا کہ خدا کا غضب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ان کے سب سے موٹے تازہ آدمی قتل کیے، اور اسرائیل جوانوں کو مار گھرایا اور اسرائیلی جوانوں کو مار گھرایا۔ باوجود ان سب باتوں کے وہ گناہ کرتے ہی رہے اور اس کے عجیب و غریب کام پر ایمان نہ لائے، اس لیے اس نے ان کے دنوں کو بطالت سے اور ان کے برسوں کو دہشت سے تمام کر دیا۔ جب وہ ان کو قتل کرنے لگا تو وہ اس کے طالب ہوئے اور رجوع ہو کر دل و جان سے خدا کو ڈھونڈنے لگے، اور ان کو یاد آیا کہ خدا ان کی چٹان اور حق تعالی ان کا فدیہ دینے والا ہے، لیکن انہوں نے اپنے منہ سے اس کی خوشامد کی اور اپنی زبان سے اس سے جھوٹ بولا، کیونکہ ان کا دل اس کے حضور درست نہ تھا اور وہ اس کے عہد میں وفادار نہ نکلے۔
لیکن وہ رحیم ہو کر بدکاری معاف کرتا ہے اور ہلاک نہیں کرتا، بلکہ بارہا اپنے قہر کو روک لیتا ہے اور اپنے پورے غضب کو بھڑکنے نہیں دیتا، اور اسے یاد رہتا ہے کہ یہ محض بشر ہیں، یعنی ہوا جو چلی جاتی ہے اور پھر نہیں آتی۔ کتنی بار انہوں نے بیابان میں اس سے سرکشی کی اور صحرا میں اسے آزردہ کیا، اور وہ پھر خدا کو آزمانے لگے، اور انہوں نے اسرائیل کے قدوس کو ناراض کیا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو یاد نہ رکھا، نہ اس دن کو جب اس نے فدیہ دے کر ان کو مخالف سے رہائی بخشی۔ اس نے مصر میں اپنے نشان دکھائے اور ذوہن کے علاقے میں اپنے عجائب، اور ان کے دریاؤں کو خون بنا دیا، اور وہ اپنی ندیوں سے پی نہ سکے۔ اس نے ان پر مچھروں کے غول بھیجے جو ان کو کھا گئے، اور مینڈک جنہوں نے ان کو تباہ کر دیا۔ اس نے ان کی پیداوار کیڑوں کو اور ان کی محنت کا پھل ٹڈیوں کو دے دیا۔ اس نے ان کی طاقوں قوابلوں سے اور ان کے گھلڑ کے درختوں کو پالے سے مارا۔ اس نے ان کے چوپایوں کو اولوں کے حوالے کیا اور ان کی بھیڑ بکریوں کو بجلی کے۔ اس نے عذاب کے فرشتوں کی فوج بھیج کر اپنے قہر کی شدت، غیظ و غضب اور بلا کو ان پر نازل کیا۔ اس نے اپنے قہر کے لیے راستہ بنایا اور ان کی جان موت سے نہ بچائی، بلکہ ان کی زندگی وبا کے حوالے کی۔ اس نے مصر کے سب پہلوٹھوں کو، یعنی حام کے مسکنوں میں ان کی قوت کے پہلے پھل کو مارا، لیکن وہ اپنے لوگوں کو بھیڑوں کی مانند لے چلا اور بیابان میں گلے کی مانند ان کی رہنمائی کی، اور وہ ان کو سلامت لے گیا، اور وہ نہ ڈرے۔ لیکن ان کے دشمنوں کو سمندر نے چھپا لیا، اور وہ ان کو اپنے مقدس کی سرحد تک لایا، یعنی اس پہاڑ تک جسے اس کے داہنے ہاتھ نے حاصل کیا تھا۔ اس نے اور قوموں کو ان کے سامنے سے نکال دیا، جن کی میراث جریب ڈال کر ان کو بانٹ دی، اور جن کے خیموں میں اسرائیل کے قبیلوں کو بسایا۔ تو بھی انہوں نے خدا تعالیٰ کو آزمایا اور اس سے سرکشی کی اور اس کی شہادتوں کو نہ مانا، بلکہ برگشتہ ہو کر اپنے باپ دادا کی طرح بے وفائی کی، اور دھوکہ دینے والی کمان کی طرح ایک طرف کو جھک گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے اونچے مقاموں کے باعث اس کا قہر بھڑکایا اور اپنی کھودی ہوئی مورتوں سے اسے غیرت دلائی۔ خدا یہ سن کر غضبناک ہوا اور اسرائیل سے سخت نفرت کی، سو اس نے سیلا کے مسکن کو ترک کر دیا، یعنی اس خیمے کو جو بنی آدم کے درمیان کھڑا کیا تھا، اور اس نے اپنی قوت کو اسیری میں اور اپنی حشمت کو مخالف کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے اپنے لوگوں کو تلوار کے حوالے کر دیا، اور وہ اپنی میراث سے غضبناک ہو گیا۔ آگ ان کے جوانوں کو کھا گئی، اور ان کی کنواریوں کے سہاگ نہ گائے گئے۔ ان کے کاہن تلوار سے مارے گئے، اور ان کی بیواؤں نے نوحہ نہ کیا۔ تب خداوند گویا نیند سے جاگ اٹھا، اس زبردست آدمی کی طرح جو مے کے سبب سے للکارتا ہو، اور اس نے اپنے مخالفوں کو مار کر پسپا کر دیا۔ اس نے ان کو ہمیشہ کے لیے رسوا کیا، اور اس نے یوسف کے خیمے کو چھوڑ دیا، اور افرائیم کے قبیلے کو نہ چنا، بلکہ یہودا کے قبیلے کو چنا، اسی کوہ صیون کو جس سے اس کو محبت تھی، اور اپنے مقدس کو پہاڑوں کی مانند تعمیر کیا، اور زمین کی مانند جسے اس نے ہمیشہ کے لیے قائم کیا ہے۔ اس نے اپنے بندہ داؤد کو بھی چنا، اور بھیڑ سالوں میں سے اسے لے لیا۔ وہ اسے بچے والی بھیڑوں کو جو پانی سے ہٹا لایا،
تاکہ اس کی قوم یعقوب اور اس کی میراث اسرائیل کی گلہ بانی کرے۔ سو اس نے خلوص دل سے ان کی پاسبانی کی اور اپنے ماہر ہاتھوں سے ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ تیسری زبور 79۔ آصف کا مزمور۔ اے خدا، قومیں تیری میراث میں گھس آئی ہیں، انہوں نے تیری مقدس ہیکل کو ناپاک کیا ہے، انہوں نے یروشلم کو کھنڈر بنا دیا ہے، انہوں نے تیرے بندوں کی لاشوں کو آسمان کے پرندوں کی اور تیرے مقدسوں کے گوشت کو زمین کے درندوں کی خوراک بنا دیا ہے۔ انہوں نے ان کا خون یروشلم کے گرد پانی کی طرح بہایا اور کوئی ان کو دفن کرنے والا نہ تھا۔ ہم اپنے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے تمسخر اور مذاق کا باعث۔ اے خداوند، کب تک؟ کیا تو ہمیشہ کے لیے ناراض رہے گا؟ کیا تیری غیرت آگ کی طرح بھڑکتی رہے گی؟ اپنا قہر ان قوموں پر جو تجھے نہیں پہچانتی اور ان مملکتوں پر جو تیرا نام نہیں لیتی انڈھیل دے، کیونکہ انہوں نے یعقوب کو کھا لیا اور اس کے مسکن کو اجاڑ دیا ہے۔ ہمارے باپ دادا کے گناہوں کو ہمارے خلاف یاد نہ کر۔ تیری رحمت جلد ہم تک پہنچے، کیونکہ ہم بہت پست ہو گئے ہیں۔ اے ہمارے نجات دینے والے خدا، اپنے نام کے جلال کی خاطر ہماری مدد کر۔ اپنے نام کی خاطر ہم کو چھڑا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دے۔ قومیں کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے؟ تیرے بندوں کے بہائے ہوئے خون کا بدلہ ہماری آنکھوں کے سامنے قوموں پر واضح ہو جائے۔ قیدی کی آہ تیرے حضور تک پہنچے، اپنی بڑی قدرت سے مرنے والوں کو بچا لے۔ اے خداوند، ہمارے پڑوسیوں کی طعنہ زنی جو وہ تجھ پر کرتے رہے ہیں، الٹی 7 گنا انہی کے دامن میں ڈال دے۔ تب ہم جو تیرے لوگ اور تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، ہمیشہ تیری شکر گزاری کریں گے۔ ہم پشت در پشت تیری ستائش کریں گے۔ تیسری زبور 80۔ میر مغنی کے لیے شوشنیم ادوتون ایدوت کے سر پر آصف کا مزمور۔ تو جو گلے کی مانند، اے اسرائیل کے چوپان، تو جو گلے کی مانند یوسف کو لے چلتا ہے، کان لگا۔ تو جو کروبیوں پر بیٹھا ہے، جلوہ گر ہو۔ افرائیم و بنیامین اور منسی کے سامنے اپنی قوت کو بیدار کر اور ہمیں بچانے کو آ۔ اے خدا، ہم کو بحال کر اور اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، تو کب تک اپنے لوگوں کی دعا سے ناراض رہے گا؟ تو نے ان کو آنسوؤں کی روٹی کھلائی اور پینے کو کثرت سے آنسو ہی دیے۔ تو ہم کو ہمارے پڑوسیوں کے لیے جھگڑے کا باعث بناتا ہے اور ہمارے دشمن آپس میں ہنستے ہیں۔ اے لشکروں کے خدا، ہم کو بحال کر اور اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ تو مصر سے ایک طاق لایا، تو نے قوموں کو خارج کر کے اسے لگایا۔ تو نے اس کے لیے جگہ تیار کی، اس نے گہری جڑ پکڑی اور زمین کو بھر دیا۔ پہاڑ اس کے سائے میں چھپ گئے اور اس کی ڈالیاں خدا کے دیوداروں کی مانند تھیں۔ اس نے اپنی شاخیں سمندر تک پھیلائیں اور اپنی ٹہنیاں دریائے فرات تک۔ پھر تو نے اس کی باڑوں کو کیوں توڑ ڈالا کہ اب آنے جانے والے اس کا پھل توڑتے ہیں؟ جنگلی سور اسے برباد کرتے ہیں اور جنگلی جانور اسے کھا جاتے ہیں۔ اے لشکروں کے خدا، ہم تیری منت کرتے ہیں، پھر متوجہ ہو۔ آسمان پر سے نگاہ کر اور دیکھ اور اس طاق کی نگہبانی فرما، اور اس پودے کی بھی جسے تیرے داہنے ہاتھ نے لگایا ہے، اور اس شاخ کی جسے تو نے اپنے لیے مضبوط کیا ہے۔ یہ آگ سے جلی ہوئی ہے، یہ کٹی پڑی ہے، وہ تیرے منہ کی جھڑکی سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔
تیرا ہاتھ تیری داہنی طرف کے انسان پر ہو، اس ابن آدم پر جسے تو نے اپنے لیے مضبوط کیا ہے، پر ہم تجھ سے برگشتہ نہ ہوں گے۔ تو ہم کو پھر زندہ کر اور ہم تیرا نام لیا کریں گے۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، ہم کو بحال کر، اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ تیسری زبور 81۔ میر مغنی کے لیے گتیت کے سر پر آصف کا مزمور۔ خدا کے حضور جو ہماری قوت ہے، بلند آواز سے گاؤ۔ یعقوب کے خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، نغمہ چھیڑو اور دف لاؤ، اور دل نواز ستار اور بربط، نئے چاند اور پورے چاند کے وقت ہماری عید کے دن نرسنگا پھونکو، کیونکہ یہ اسرائیل کے لیے آئین اور یعقوب کے خدا کا حکم ہے۔ اس کو اس نے یوسف میں شہادت ٹھہرایا۔ جب وہ ملک مصر کے خلاف نکلا، میں نے اس کا کلام سنا جس کو میں جانتا نہ تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر سے بوجھ اتار دیا، اس کے ہاتھ ٹوکری ڈھونے سے چھوٹ گئے۔ تو نے مصیبت میں پکارا اور میں نے تجھے چھڑایا، میں نے رات کے پردے میں سے تجھے جواب دیا، میں نے تجھے مریبہ کے چشمے پر آزمایا۔ اے میرے لوگو سنو، میں تم کو آگاہ کرتا ہوں۔ اے اسرائیل، کاش کہ تو میری سنتا۔ تیرے درمیان کوئی غیر معبود نہ ہو، اور تو کسی غیر معبود کو سجدہ نہ کرنا۔ خداوند تیرا خدا میں ہوں، جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا۔ تو اپنا منہ خوب کھول اور میں اسے بھر دوں گا۔ پر میرے لوگوں نے میری بات نہ سنی، اور اسرائیل مجھ سے رضامند نہ ہوا، بس میں نے ان کو ان کے دل کی ہٹ پر چھوڑ دیا، تاکہ وہ اپنے ہی مشوروں پر چلیں۔ کاش کہ میرے لوگ میری سنتے اور اسرائیل میری راہوں پر چلتا، میں جلد ان کے دشمنوں کو مغلوب کر دیتا اور ان کے مخالفوں پر اپنا ہاتھ چلاتا۔ خداوند سے عداوت رکھنے والے اس کے تابع ہو جاتے، اور ان کا زمانہ ہمیشہ تک بنا رہتا۔ وہ ان کو اچھے سے اچھا گیہوں کھلاتا، اور میں تجھے چٹان میں کے شہد سے سیر کرتا۔ تیسری زبور 82۔ آصف کا مزمور۔ خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔ تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے اور شریروں کی طرفداری کرو گے؟ غریب اور یتیم کا انصاف کرو، غمزدہ اور مفلس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، غریب اور محتاج کو بچاؤ، شریروں کے ہاتھ سے ان کو چھڑاؤ۔ وہ نہ تو کچھ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، وہ اندھیرے میں ادھر ادھر چلتے ہیں۔ زمین کی سب بنیادیں ہل گئی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو، اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو، تو بھی تم آدمیوں کی طرح مرو گے اور عمرہ میں سے کسی کی طرح گر جاؤ گے۔ اے خدا، اٹھ، زمین کی عدالت کر، کیونکہ تو ہی سب قوموں کا مالک ہوگا۔ تیسری زبور 83۔ گیت آصف کا مزمور۔ اے خدا، خاموش نہ رہ، اے خدا چپ چاپ نہ ہو اور خاموشی اختیار نہ کر، کیونکہ دیکھ تیرے دشمن ادھم مچاتے ہیں، اور تجھ سے عداوت رکھنے والے نے سر اٹھایا ہے، کیونکہ وہ تیرے لوگوں کے خلاف مکاری سے منصوبہ باندھتے ہیں، اور ان کے خلاف جو تیری پناہ میں ہیں مشورہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، آؤ ہم ان کو کاٹ ڈالیں کہ ان کی قوم ہی نہ رہے، اور اسرائیل کے نام کا پھر ذکر نہ ہو، کیونکہ انہوں نے ایکا کر کے آپس میں مشورہ کیا ہے۔ وہ تیرے خلاف عہد باندھتے ہیں، یعنی ادوم کے اہل خیمہ اور اسماعیلی، موآب اور ہاجری، جبل اور امون اور عملیق،
فلسطین اور سور کے باشندے، اسور بھی ان سے ملا ہوا ہے، انہوں نے بنی لوط کی کمخ کی ہے۔ تو ان سے ایسا کر جیسا مدیان سے اور جیسا وادی کی سون میں سیسرا اور یابین سے کیا تھا، جو ان دور میں ہلاک ہوئے، وہ گویا زمین کی کھاد ہو گئے۔ ان کے سرداروں کو اوریب اور زیب کی مانند، بلکہ ان کے شہزادوں کو زبا اور زلمنا کی مانند بنا دے، جنہوں نے کہا ہے آؤ ہم خدا کی بستیوں پر قبضہ کر لیں۔ اے میرے خدا، ان کو بھگولے کی گرد کی مانند بنا دے، اور جیسے ہوا کے آگے ڈھنڈل، اس آگ کی طرح جو جنگل کو جلا دیتی ہے، اس شعلے کی طرح جو پہاڑوں میں آگ لگا دیتا ہے۔ تو اسی طرح اپنی آندھی سے ان کا پیچھا کر اور اپنے طوفان سے ان کو پریشان کر دے۔ اے خداوند، ان کے چہروں پر رسوائی طاری کر، تاکہ وہ تیری نام کے طالب ہوں، تاکہ وہ تیرے نام کے طالب ہوں۔ وہ ہمیشہ شرمندہ اور پریشان رہیں، بلکہ وہ رسوا ہو کر ہلاک ہو جائیں، تاکہ وہ جان لے کہ تو ہی جس کا نام یہوہ ہے، تمام زمین پر بلند و بالا ہے۔ تیسری زبور 84۔ میر مغنی کے لیے گیت کے سر پر بنی کورا کا مزمور۔ اے لشکروں کے خداوند، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں۔ میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے، بلکہ گداز ہو چلی۔ میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں۔ اے لشکروں کے خداوند، اے میرے بادشاہ اور میرے خدا، تیرے مذبوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا، جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھیں۔ مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں۔ وہ وادی بکا سے گزر کر اس کے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں، بلکہ پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کر دیتی ہے۔ وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک صیون میں خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ اے خداوند، لشکروں کے خدا، میری دعا سن۔ اے یعقوب کے خدا، کان لگا۔ اے خدا، اے ہماری سپر، دیکھ اور اپنے ممسوح کے چہرے پر نظر کر، کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے۔ میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے۔ خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ اے لشکروں کے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے۔ تیسری زبور 85۔ میر مغنی کے لیے بنی کورا کا مزمور۔ اے خداوند، تو اپنے ملک پر مہربان رہا ہے، تو یعقوب کو اسیری سے واپس لایا ہے۔ تو نے اپنے لوگوں کی بدکاری معاف کر دی ہے، تو نے ان کے سب گناہ ڈھانک دیے ہیں۔ تو نے اپنا غضب بالکل اٹھا لیا، تو اپنے قہر شدید سے باز آیا ہے۔ اے ہمارے نجات دینے والے خدا، ہم کو بحال کر، اپنا غضب ہم سے دور کر۔ کیا تو سدا ہم سے ناراض رہے گا؟ کیا تو اپنے قہر کو پشت در پشت جاری رکھے گا؟ کیا تو ہم کو پھر زندہ نہ کرے گا، تاکہ تیرے لوگ تجھ میں شادمان ہوں؟ اے خداوند، تو اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہم کو بخش۔ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے،
کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا، پر وہ پھر حماقت کی طرف رجوع نہ کریں۔ یقیناً اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے، تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے۔ شفقت اور راستی باہم مل گئی ہے، شفقت اور راستی باہم مل گئی ہیں، صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے۔ راستی زمین سے نکلتی ہے اور صداقت آسمان پر سے جھانکتی ہے۔ جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا، اور ہماری زمین اپنی پیداوار دے گی۔ صداقت اس کے آگے آگے چلے گی اور اس کے نقش قدم کو ہماری راہ بنائے گی۔ تیسری زبور 86۔ داؤد کی دعا۔ اے خداوند، اپنا کان جھکا اور مجھے جواب دے، کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں۔ میری جان کی حفاظت کر، کیونکہ میں دیندار ہوں۔ اے میرے خدا، اپنے بندے کو جس کا توکل تجھ پر ہے بچا لے۔ یا رب، مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا رب، اپنے بندے کی جان کو شاد کر دے، کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے، اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے۔ اے خداوند، میری دعا پر کان لگا اور میری منت کی آواز پر توجہ فرما۔ میں اپنی مصیبت کے دن تجھ سے دعا کروں گا، کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ یا رب، معبودوں میں تجھ سا کوئی نہیں، اور تیری صنعتیں بے مثال ہیں۔ یا رب، سب قومیں جن کو تو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی، کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے۔ تو ہی واحد خدا ہے۔ اے خداوند، مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے، میں تیری راستی میں چلوں گا۔ میرے دل کو یکسوئی بخش تاکہ تیرے نام کا خوف مانوں۔ یا رب میرے خدا، میں پورے دل سے تیری تعریف کروں گا۔ میں ابد تک تیرے نام کی تمجید کروں گا، کیونکہ مجھ پر تیری بڑی شفقت ہے، اور تو نے میری جان کو پاتال کی تہ سے نکالا ہے۔ اے خدا، مغرور میرے خلاف اٹھے ہیں، اور تندخو جماعت میری جان کے پیچھے پڑی ہے، اور انہوں نے تجھے اپنے سامنے نہیں رکھا۔ لیکن تو یا رب رحیم و کریم خدا ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و راستی میں غنی۔ میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، اپنے بندے کو اپنی قوت بخش اور اپنی لونڈی کے بیٹے کو بچا لے۔ مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا، تاکہ مجھ سے عداوت رکھنے والے اسے دیکھ کر شرمندہ ہوں، کیونکہ تو نے اے خداوند میری مدد کی اور مجھے تسلی دی ہے۔ تیسری زبور 87۔ بنی کورہ کا مزمور یعنی گیت۔ اس کی بنیاد مقدس پہاڑوں میں ہے۔ خداوند صیون کے پھاٹکوں کو یعقوب کے سب مسکنوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ اے خدا کے شہر، تیری بڑی بڑی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ میں راحب اور بابل کا یوں ذکر کروں گا کہ وہ میرے جاننے والوں میں ہیں۔ فلسطین اور سور اور کوش کو دیکھو، یہ وہاں پیدا ہوا تھا۔ بلکہ صیون کے بارے میں کہا جائے گا کہ فلاں فلاں آدمی اس میں پیدا ہوئے، اور حق تعالیٰ خود اس کو قیام بخشے گا۔ خداوند قوموں کے شمار کے وقت درج کرے گا کہ یہ شخص وہاں پیدا ہوا تھا۔ گانے والے اور ناچنے والے یہی کہیں گے کہ میرے سب چشمے تجھ ہی میں ہیں۔ تیسری زبور 88۔ گیت بنی کورہ کا مزمور میر مغنی کے لیے، مخلط لخنوت کے سر پر، ہیمان
ازراقی کا مشکیل۔ اے خداوند میرے نجات دینے والے خدا، میں نے رات دن تیرے حضور فریاد کی ہے، میری دعا تیرے حضور پہنچے، میری فریاد پر کان لگا، کیونکہ میرا دل دکھوں سے بھرا ہے اور میری جان پاتال کے نزدیک پہنچ گئی ہے۔ میں گور میں اترنے والوں کے ساتھ گنا جاتا ہوں، میں اس شخص کی مانند ہوں جو بالکل بے کس ہو، گویا مقتولوں کی مانند جو قبر میں پڑے ہیں، مردوں کے درمیان ڈال دیا گیا ہوں، جن کو تو پھر کبھی یاد نہیں کرتا، اور وہ تیرے ہاتھ سے کاٹ ڈالے گئے۔ تو نے مجھے گہراؤں میں اندھیری جگہ میں پاتال کی تہ میں رکھا ہے، مجھ پر تیرا قہر بھاری ہے، تو نے اپنی سب موجوں سے مجھے دکھ دیا ہے، تو نے میری جان پہچانوں کو مجھ سے دور کر دیا، تو نے مجھے ان کے نزدیک گنہونا بنا دیا۔ میں بند ہوں اور نکل نہیں سکتا، میری آنکھ دکھ سے دھندلا چلی،